ایک شخص ہے جسے کچھ پیسوں کی، مان لیجیے 10,000 روپے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ اس کو کسی دوائی کے لیے چاہیے جو اس کی فیملی ممبر کو ضرورت ہے جن دوائیوں کی، اگر وہ اسے ابھی نہیں ملی تو اس کے اس فیملی ممبر کو جو اس کا بہت قریبی ہے کچھ ہو سکتا ہے۔ اب ایسی حالت میں وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، کچھ لوگوں سے ملتا ہے کہ مجھے یہ حالت ہے اور میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں کیونکہ سچویشن تو بہت ہی سیریس ہے۔ تو وہ اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہے اور اس سے پیسے مانگتا ہے۔ وہ دوست بیچارہ دن بھر کماتا ہے اور وہی کمائی اس کی دن بھر کا خرچہ چلاتی ہے۔ کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی جمع پونجی نہیں ہے اس دوست کے پاس۔ تو اس دوست نے دن بھر 500 روپے کچھ کمائے تھے، اور اس نے دیکھا کہ میرے دوست کو بہت ضرورت ہے اور سچی اس کو بہت سیریس حالت میں ہے، تو اس نے اپنی ساری کمائی اسے دے دی، 500 روپے اس دن کی، اور کہا کہ تم ان سے کچھ کر لو، میرے پاس ابھی اتنے ہی ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ دوسرے دوست کے پاس اب 500 روپے میں تو کچھ ہونا نہیں ہے، اب وہ دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے جو کہ بہت مالدار ہے، بہت زیادہ، اور اس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہے، کروڑوں اور اربوں روپے ہیں اس کے پاس۔ تو وہ اس کے پاس جاتا ہے، اب وہ دوست دیکھتا ہے کہ ہاں سچویشن تو بہت سیریس ہے۔ وہ اس شخص کو کچھ 1,000 روپے نکال کے دے دیتا ہے، 5 یا 6 ہزار یا کتنے بھی۔ اب اس کی ضرورت ایسی کچھ لوگوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ اب ہم اگر اپنی نظروں سے دیکھیں تو اس شخص نے جو 500 روپے دیے، جس نے اپنے دوست کو، اس نے بہت کم پیسے دیے، اور دوسرے نے 5,000 یا 6,000 روپے دے دیے۔ اسی طرح سے ایک بوڑھا شخص ہے، ایک شخص بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت بزرگ، اور ان کی اولاد جو ہے قابل ہو گئی ہے بہت، اور وہ گھر کا سارا انتظام ان کی اولاد نے سنبھال لیا ہے۔ اب ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے، ان بوڑھے شخص کو گھر کا انتظام ان کے بیٹے دیکھ رہے ہیں، اور اپنے والدین کی بھی خدمت بہت اچھے سے کر رہے ہیں۔ اب وہ خالی بیٹھے رہتے ہیں، تو انہوں نے دن بھر اپنا آنا جانا مسجد میں لگا لیا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے، انہی کے عمر کے ایک شخص ہیں، ان کی اولاد یا انہی کے بھائی ہیں جن کی اولاد اتنی قابل نہیں ہوئی ہے، چھوٹے ہیں یا غیر ذمہ دار نکلے۔ اب وہ شخص اپنے پورے گھر کا، اتنے بڑھاپے میں ہی پورے گھر کا انتظام خود دیکھتے ہیں، کوئی ٹھیلا چلاتے ہیں یا باہر مزدوری کرتے ہیں، اور ان کی حالت بہت خراب ہے، بوڑھے ہیں، اس کے باوجود کیونکہ ذمہ داری ہے ان کے اوپر اپنے گھر والوں کی، وہ اسی ذمہ داری کے بیچ میں فرض نمازیں بیچ بیچ میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد جا کر اپنا ٹھیلا روک کر، اور جلدی سے پڑھ کر آ جاتے ہیں تاکہ ان کی نماز نہ چھوٹے۔ اب دیکھا جائے تو کوانٹٹی میں جو پہلے بوڑھے شخص ہیں ان کی نمازیں بہت زیادہ ہیں، دن بھر اب ان کا مسجد میں رہنا ہے، وہاں کے درس میں بیٹھتے ہیں، وہاں نفل پڑھتے رہتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں میں ان کا خدمت کرتے رہتے ہیں مسجد کی۔ لیکن دوسرے شخص ہیں، ان کو صرف فرض مل رہے ہیں، سنتیں بھی نہیں پڑھ پاتے، ٹھیلا باہر کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اپنی نظر سے دیکھیں گے، جو کہ ہم انسانی نظر سے دیکھیں گے، تو وہ جس شخص نے 500 روپے دیے اپنے دوست کو، لیکن وہ اس کے دن بھر کی کمائی تھی، اور دوسرا شخص جو اس کو اور زیادہ دے سکتا تھا، اس نے صرف اس کو کچھ 1,000 روپے یا پورے پیسے بھی کیوں نہ دے دیے۔ لیکن ہم تو یہ دیکھیں گے جس شخص نے پیسے لیے بھی، وہ بھی یہ سوچے گا کہ میرا دوسرا دوست میرے زیادہ کام آیا، اس نے مجھے زیادہ پیسے دیے، اور جو پہلا شخص ہے اس نے صرف 500 روپے دیے۔ اور اگر کوئی کم نظر رکھنے والا شخص ہوگا تو وہ بھی اس پہلے دوست کو کم سمجھے گا کہ اس نے صرف 500 دیے اور دوسرے نے مجھے زیادہ دی ہیں۔ ہم بھی اسی طرح سے دیکھیں گے، ہم بھی کوانٹٹی دیکھیں گے، اور ہم بھی اس بوڑھے شخص کی جو دن بھر مزدوری میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری میں، اس بڑھاپے میں بھی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور اللہ کا فرض بھی پورا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے فرض کم ہے، مسجد کا ٹائم کم ہے، تو ان کی عبادت زیادہ لگ رہی ہے۔ لیکن وزن کس کی عبادت میں زیادہ ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، یہ ہم اب بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ظاہری طور پر ہم چپ ہو جاتے ہیں، اس طرح سے اگر بیلنس کر کے چیزوں کو دیکھیں تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ فرض، صرف فرض بہت آگے نکل سکتے ہیں اگر اللہ چاہے، کیونکہ ان میں وہ بات ہے جو اس پورے دن کی مسجد کی عبادت میں نہیں ہے، اس میں کچھ ایسا خاص ہے۔
یہی چیز ہمیں ججمنٹل ہونے سے بچاتی ہے، کیونکہ انسان، میں اور آپ، ہماری سچویشنس الگ ہیں، ہمارے جو بھی حالات ہیں وہ الگ ہیں. اس میں ہم جیسے یہ تو دنیاوی چیزیں، یہ تو آخرت کی چیزیں ہو گئیں جو ثواب اور گناہ ہیں، نیکی اور بدی ہیں، جو اللہ دیکھتا ہے. دنیا میں بھی بہت سارے کام ایسے ہیں، کوئی ایک گھنٹہ بھی کوئی ذمہ داری کی کام کر رہا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، تو وہ دیکھے جائیں گے اس نے کس طرح سے وہ 2-3 گھنٹے کا انتظام کیا اپنی لائف میں اس کام کو کرنے کے لیے. اور دوسرا شخص جو دن بھر کر رہا ہے اس کی کیا ساتھ، اس کے کیا حالات تھے. تو یہ جو جج کرنے کی ہم لوگوں کی عادت ہے، ایسی مثالوں سے بہت کم ہو جاتی ہے. اور ہم مثالیں سنتے رہتے ہیں. ایک عورت تھی جو زندگی بھر اس نے بدکاری کی، لیکن ایک بلی کو پانی پلا دیا، کتے کو پانی پلا دیا کنویں میں سے نکال کر، اور وہ جنت میں چلی گئی. دوسری جو بہت عبادت گزار تھی عورت، بہت زیادہ ہر وقت مصلی، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک بلی کو باندھا اور اس کو کھانا نہیں دیا، وہ بندی رہ گئی، وہ خود اپنا انتظام بھی نہیں کر پائی اور انہوں نے بھی اس کو نہیں دیکھا اتنا، اور پھر دیکھیں وہ جہنم میں چلی گئی اس بلی کی وجہ سے. تو ایک جانور، ایک لمحے کا جو عمل تھا، دل کی حالت جو تھی وہ جنت میں لے گئی، اور دوسری دل کی سختی جو تھی وہ جہنم میں لے گئی. عبادت ساری یہ سمجھ لیں 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی. یہ کس چیز بیس پر ہو رہا ہے؟ یہ سب دل کی حالتوں پہ ہو رہا ہے، اور دل کی حالت اعمال سے نہیں دکھتی. اعمال کم اور زیادہ ہوتے ہیں، دل کی حالت بہت چھپی ہوئی چیز ہے. ہم کسی کو جج کریں یہ ہمارے بس کی چیز ہی نہیں ہے. کسی کو اس وقت تک برا نہ سمجھو جب تک اس کا انجام نہ دیکھ لو، اور ہم انجام نہیں دیکھ سکتے کسی کا، ہم جج نہیں کر سکتے. یہ کام اللہ کا ہے جو باہر اور اندر سب چیزوں کو جانتا ہے کہ دل کی کیا حالت ہے، اس شخص کی زندگی کی کیا حالت ہے، کچھ کام کرتے وقت نیت کیا تھی. تو یہ چیز ہم جو لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ کر دیا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، تو یہ چیز اپنی زبانوں کو روک لینے کی ضرورت ہے. زبان چلتی رہے گی تو بڑی پریشانی کھڑی کر لیں گے وہ اپنے لیے.